ابن خلدون کہتا ہے کہ بدوی زندگی ہر جماعت یا قبیلے کا ابتدائی دور ہے اور یہ انسانی طبیعت کے منافی نہیں۔ دائمی سفر و نقل بدوی زندگی کی خصوصیات سے ہے۔ بدوی قبائل کی زندگی کا دار و مدار ان گلوں پر ہوتا ہے جن کو وہ چرایا کرتے ہیں، اگر اونٹ ہو تو وہ صحرا میں گزارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پولیٹیکل تھاٹس کی سیریز میں آج ہم ابن خلدون کی بایوگرافی اور ان کے پولیٹیکل تھاٹ یعنی ان کا سیاسی فلسفہ کیا تھا اور ان کی مختصر حالات زندگی کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ابن خلدون کی حالات زندگی۔ ابن خلدون جو مشرق و مغرب کے فلاسفہ تاریخ کا سرتاج ہے، وہ مقام تیونس 723 عیسوی پیدا ہوا اور 808 عیسوی میں بمقام مصر وفات پائی۔ وہ 8ویں صدی ہجری کے مشاہیر سے ہے۔ اس کا نام ابو زید الرحمن بن محمد خلدون ولی الدین التونسوی الحضرمی اور الاشبیلی المالکی ہے۔ اس کا سلسلہ اندلسی خاندان سے ہے جو اشبیلیہ میں اقامت گزین ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اجداد نے 7ویں صدی ہجری کے وسط میں اشبیلیہ سے تیونس کی طرف ہجرت کی۔ ابن خلدون کے اجداد کا نسب قبائل یمن سے بنی وائل تک پہنچتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے جد اعلیٰ نے یمن سے اندلس کی جانب 3 صدی ہجری میں ہجرت کی۔ ابن خلدون نے تیونس میں نشو و نما پائی اور وہیں علوم مروجہ کی تحصیل کی۔ کچھ عرصے بعد ابن خلدون کو وبا کے خوف سے تیونس چھوڑنا پڑا۔ اس نے ہمارا کی طرف رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اس شہر کے حاکم ابن عبدون کے ہاں اقامت اختیار کی، جس نے اس کا پرجوش استقبال کیا اور بلاد مغرب کے سفر کے لیے اس کی امداد کی۔ ابن خلدون نے ابن بطوطہ کی طرح اوائل عمر ہی میں اکثر ممالک کی سیاحت کی ہے۔ 755 عیسوی میں سلطان ابو عنان المرینی والی تلمسان نے اس کو اپنے ہاں فاس میں طلب کیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ بادشاہ نے اس کی بہت کچھ قدر و منزلت کی اور عہدہ کتابت اس کو تفویض کیا، لیکن سلطان کے اس حسن سلوک سے اس کے ہم مسلوں کے دل میں جو اسے کم درجے پر تھے آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے سلطان کے ہاں اس کی شکایت کی اور یہ الزام لگایا کہ وہ محض اپنے مکر و فریب کے ذریعے سلطان پر حاوی ہو گیا ہے۔ پس سلطان نے اس کو قید کر دیا، لیکن اسی طرح جیسا کہ مستعمرات میں خلفاء قید کیے جاتے تھے۔ بالآخر ابو عنان المرینی والی تلمسان نے 759 میں وفات پائی۔ اس کے بعد وزیر ابن عمر نے ابن خلدون کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اس کو خلطوں سے سرفراز کیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتا رہا۔ اسی زمانے میں اتفاق یہ ہوا کہ سلطان ابو سالم المرینی اندلسی نے مکہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ چونکہ ابن خلدون اور بنی مرین کے درمیان بہت خلوص تھا، اسی لیے سلطان ابن خلدون کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے 760 عیسوی میں سرزمین فاس میں داخل ہوا اور اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لیا۔ ابن خلدون نے اس فریضے کو جو اس کے ذمہ کیا گیا تھا نہایت حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا، لیکن خطیب ابن مرزوق نے اپنے مکر سے ابن خلدون پر غلبہ حاصل کر لیا اور سلطان کے ہاں اس کی چغلی کھانی شروع کر دی۔ یہ خبر ابن خلدون اور ایان دولت کی دل شکنی کا باعث ہوئی، اسی لیے لوگ سلطان کے مخالف ہو گئے۔ اس اثنا میں سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابن خلدون نے وزیر عمر بن عبداللہ کے ذریعے دربار میں پھر سے اپنا رسوخ پیدا کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اندلس جانے کا قصد کیا، لیکن وزیر ابن نمر نے اس کو منع کر دیا۔ جب ابن خلدون نے واپسی کی امید دلائی تو اس کو اجازت دی گئی۔ چنانچہ 764 ہجری میں اس نے اندلس کا رخ کیا اور غرناطہ پہنچا۔ اس وقت وہاں ابو عبداللہ حکمران تھا جو قبیلہ بنی احمد سے تھا۔ وہ ابن خلدون کے آنے سے بہت خوش ہوا اور اس کی بہت کچھ آؤ بھگت کی۔ اپنے اعلیٰ محلوں سے ایک مکان اس کو رہنے کے لیے دیا۔ پھر 765 ہجری میں ابن خلدون نے کاستیل یعنی کشتالہ کا رخ کیا اور اس کے حاکم کے پاس پہنچا اور اس کے اور ملوک ادوا کے درمیان ہدیہ فاخرہ کے ذریعے صلح کرانے کی کوشش کی۔ صاحب کشتالہ نے اس کو اپنے پاس رہنے کے لیے مجبور کیا، مگر اس نے عذر کیا۔ حاکم نے اس کو ایک خچر عنایت کیا جس کی لگام سونے کی تھی۔ جب ابن خلدون غرناطہ پہنچا تو اس نے خچر اور لگام سلطان ابو عبداللہ کو بطور تحفہ نظر کر دیے۔ بادشاہ نے اس کو بہت کچھ مال و دولت سے سرفراز کیا اور جاگیر کے طور پر ایک شہر بھی عطا کیا اور اس کو امراء اور مصاحبین کے زمرے میں داخل کر دیا۔ لیکن یہ جاگیر اور مال و دولت ابن خلدون کی ہمت کو سیاحت سے باز نہ رکھ سکے۔ اب اس کو اپنے اہل و عیال کے ہاں جانے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب وہ اپنے وطن نوستالجیہ پہنچا تو اس کو دائل حنین کا مرض لاحق ہوا جو اکثر ادیب، شاعر اور ذکی الطبع لوگوں کو عموماً ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے بجایا کا رخ کیا جہاں کے والی عبداللہ نے اس کا شاندار طور پر خیر مقدم کیا اور تمام اہل شہر اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ سلطان نے اس کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا اور حکومت کے کاروبار اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے اپنے علم، اثر و نفوذ اور قلم کے ذریعے سلطان کی خدمت کی اور ان امور کو جو اس کو تفویض کیے گئے تھے انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دیا۔ اس عرصے میں ابو العباس امیر قسطنطنیہ نے ابو عبداللہ والی بجایا پر حملہ کر دیا اور اس کے شہر پر قابض ہو گیا، مگر اس نے ابن خلدون کی جان بخشی کی اور اس کے ساتھ احترام سے پیش آیا۔
لیکن کچھ دنوں بعد ابو العباس کے ہاں ابن خلدون کی بہت کچھ شکایتیں کی گئیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کر رخصت چاہی۔ امیر نے اس کو اجازت دے دی۔ ابن خلدون قبائل عرب کے ہاں چلا گیا۔ اس کے بعد ابو حمور والی تلمسان نے اس کو حجابت اور علامت کی جو امنا کا سب سے بڑا عہدہ ہے ان عہدوں کو انجام دینے کے لیے مجبور کیا، لیکن اس نے یہ عذر کیا کہ وہ اس وقت سیاسی کاروبار سے علمی مشاغل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے اندلس جانے کا ارادہ کیا اور ابو حمور سے اجازت طلب کی۔ اس نے اس کو رخصت کرتے ہوئے ابن احمر کے نام ایک خط بھی دیا، لیکن ابن خلدون سمندر کو عبور کرنے سے عاجز رہا۔ عبدالعزیز المرینی والی مغرب اقصی کو اس کی خبر پہنچی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن خلدون کے ساتھ سلطان اندلس کے لیے ایک امانت بھی ہے۔ اس نے ابن خلدون کا استقبال کیا اور اسے تمام امور دریافت کیے۔ جب امانت والی خبر غلط ثابت ہوئی تو اس کے ساتھ بہت احترام سے پیش آیا اور اپنے ہاں مہمان رکھا اور بجائے جانے میں مدد کی۔ اس کے بعد ابن خلدون تلمسان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اقامت گزین ہو گیا اور ان کے ساتھ بنی سلامہ کے قلعے میں، جو بنی تو چین کے شہروں میں سے ہے، بودباش اختیار کی اور وہاں 4 سال تک رہا۔ اسی اثنا میں ابن خلدون نے اپنے تاریخ لکھنی شروع کی۔ اس نے پہلے مقدمے کی تکمیل کر لی، اس کے بعد تاریخ کی بعض فصول بھی لکھی۔ یہ زمانہ تقریباً 780 عیسوی اور اس کی وفات سے 30 برس قبل کا ہے۔ اس وقت اس کا سن 50 برس کا تھا۔ اب اس کو اپنے وطن تیونس جانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے حاکم تلمسان سے اجازت چاہی اور 780 ہی عیسوی میں وطن پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ نے اس کا خاص طور پر احترام کیا اور اس کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لیا اور اپنی تالیف کی تکمیل پر آمادہ کیا۔ اب ابن خلدون نے کامل اطمینان کے ساتھ اپنی تاریخ کی طرف توجہ کی، لیکن کچھ دنوں بعد جب اس کی شکایتیں دربار میں ہونے لگی تو اس نے مصر کا قصد کیا اور اسکندریہ کے سفر کی اجازت چاہی۔ وہاں وہ 784 عیسوی میں جا پہنچا۔ پھر اس نے قاہرہ کا رخ کیا اور جامع ازہر میں مالکی فقہ کی تعلیم دینی شروع کی۔ جب یہ خبر سلطان مصر برقوق عظیم کو پہنچی تو اس نے اپنے ہاں بلایا اور بہت آؤ بھگت کی اور اس کے بعد 786 میں مالکی مذہب کا قاضی مقرر کیا۔ اس نے منصب قضات کو باحسن وجوہ انجام دیا اور ایک عالم، قاضی، مدرس، مورخ، ادیب کی حیثیت سے اس کا چہرہ چاردانگ عالم میں ہو گیا۔ اکثر لوگ اس کو حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور اس کے حاسدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اس کی شکایت کرنی شروع کی اور اس کے متعلق غلط خبریں اڑانے لگے۔ ابن خلدون نے اپنے اہل و عیال کو تیونس سے بلوا بھیجا تاکہ ان کے ساتھ قاہرہ میں گزارائے، لیکن اثناء راہ میں یہ تمام غرق ہو گئے۔ اس صدمہ جانکاہ نے اس کی کمر توڑ دی، چنانچہ اس نے منصب قضات سے علیحدگی اختیار کر لی اور تدریس و تعلیف کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اس حالت میں 3 برس گزارے اور پھر اس نے 779 میں قاہرہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز کا رخ کیا۔ پھر دوسرے سال مصر لوٹا اور اپنی کتاب کی تصنیف میں مشغول ہو گیا۔ پھر 797 میں اس نے اس کی تکمیل کر دی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 65 سال تھی اور وہ 15 برس تک اس کام میں مشغول رہا۔ اس طرح ایک عرصے تک ابن خلدون مصر میں مقیم رہا۔ یہ ملک زمانہ قدیم سے علم و ادب کا ملجا و ماوا رہا ہے۔ بالآخر 808 میں ابن خلدون نے وفات پائی اور وہیں کے ایک قبرستان میں مدفون ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی قبر کا اس زمانے میں کسی کو علم نہیں۔ اب ابن خلدون کی تالیفات تاریخ پہلی تو ہے تاریخ ابن خلدون۔ ابن خلدون نے علماء اور مفکرین میں نہ صرف ایک کتاب کی وجہ سے شہرت حاصل کی بلکہ اس کتاب کی ایک ہی جزو کی وجہ سے، اور وہ اس کا مقدمہ ہے۔ اس کی تاریخ کا پورا نام یہ ہے: العبر والدیوان المبتدأ والاخبر فی ایام العرب والعجم والبرین ومن عاشرہم من ذوی السلطان الاکبر۔ یہ 3 کتب اور 7 مجلدات پر منقسم ہے۔ کتاب اول، اس میں عمرانیات اور عوارض ذاتیہ سے بحث کی گئی ہے جو اس میں عارض ہوتے ہیں، جیسے ملک، سلطان، کسب معاش، صنائع، علوم اس کے اور ان کے علل و اسباب۔ یہی کتاب اول اس کا وہ مقدمہ ہے جو مشہور اہم ہے۔ یہ تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی نے ابن خلدون کو ایک نہایت اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا، کیونکہ اس نے ان جدید مباحث پر روشنی ڈالی ہے جس کو اس زمانے میں علوم اجتماعی، سیاسیات، اقتصاد، سیاسی اقتصاد اجتماعی، فلسفہ، تاریخ، قانون عام وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہیگل، جرمن فلسفی میکیاولی، اطالوی عالم سیاسیات گبن، انگلستانی مورخ بلا شبہ ابن خلدون کے تلامذہ میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ابن خلدون 8ویں صدی ہجری یعنی 14ویں صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ ان مباحث پر اس نے اس وقت اپنے نظری خیالات کا اظہار کیا جبکہ اہل یورپ پر پردہ غفلت پڑا ہوا تھا۔ عربوں میں سے بھی ان مسائل پر کسی نے کچھ نہیں لکھا، قطع نظر ان چند منتشر خیالات کی جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ برخلاف اس کے ابن خلدون نے ان مباحث پر کافی شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، واقعات کا باہمی موازنہ مقابلہ کر کے ان سے نتائج اخذ کیے اور ان علل سے بحث کی جن سے اس نے ذاتی مطالعہ یا شخصی تجربے کی بنا پر واقفیت حاصل کی تھی۔ بلا شبہ ابن خلدون کی سیر و سیاحت
اس کا ایک مملکت سے دوسری مملکت کو نقل و حرکت کرنا اور مرتبہ اعلیٰ کی تلاش میں اس کا ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پہنچنا، مختلف قوموں سے اس کا میل جول اور ان سلطنتوں کے بعض خصوصیات سے اس کا پوری طرح واقف ہونا، ان تمام امور نے اس کے مباحث کی تکمیل میں بڑی مدد کی۔ اس میں شک نہیں کہ اصولی تصورات تو پہلے ہی اس کے دماغ میں پوشیدہ تھے، اب تجربے اور سیر و سیاحت سے ان میں پختگی پیدا ہوتی گئی اور بالآخر ان کا عالم وجود میں ظہور ہوا۔ اب مقدمہ ابن خلدون پر ایک نظر۔ مقدمے کی پہلی فصل میں زمین اور اس کے شہروں کی آبادی، انسان کے رنگ و اخلاق میں آب و ہوا کی تاثیر، تمول و افلاس کی وجہ سے آبادی کے حالات میں اختلاف اور ان آثار سے بحث کی گئی ہے جو انسان کے بدن اور اخلاق پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بحث اس مسئلے سے بہت کچھ مشابہ ہے جس کو آج کل علماء یورپ نے ابن خلدون کے 500 برس بعد نشو و ارتقاء کے نظریے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ دوسری فصل میں بدوی آبادی اور وحشی قبائل و اقوام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز ان مباحث کو بھی پیش کیا گیا ہے جو بداوت والحضارت یعنی دیہاتی اور شہری کی طبیعتوں کے متعلق پیدا ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان نسب، عصبیت، ریاست، حسب ملک اور سیاست کے اعتبار سے امتیاز کیا ہے۔ یہ بحث نظام اجتماعی کی ان عام قواعد کی جنس سے ہے جس کا ظہور یورپ میں 19ویں صدی میں ہوا، جس کو ہمارے معاصرین نے سوشیالوجی سے تعبیر کیا ہے۔ تیسری فصل میں دولِ عامہ، ملک، خلافت، سلطانی مراتب سے بحث کی ہے اور سیادت کے اسباب اور دول کی استحکام کی توجیہ کی ہے۔ نیز امارت کے تحفظ کے طریقے، حکومت و خلافت کی شرائط، بادشاہوں کے خصائل، بیعت کا مفہوم، ولایت عہد، سلطان کے مراتب، سلطنت کے واوین، فوج اور اس کے اصول، جنگ کے قواعد اور سلطنت کے عروج و زوال کے اسباب کو واضح کیا ہے۔ یہ بحث علمی اور عملی سیاسیات کی قسم سے ہے۔ انگلستانی مورخ کبر نے ایک کتاب رومی سلطنت انخلال و سقوط کے اسباب پر لکھی ہے۔ اس میں اس نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے جس کو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں پیش کیا۔ چوتھی فصل میں شہروں، مختلف آبادیوں اور ان کے تمدن اور عمارتوں اور مملکتوں سے ان کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے اور ان امور پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن کو بری و بحری حیثیت سے ان کی تکوین و تشکیل میں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نیز مساجد اور مکانوں کی تعمیر سے بھی بحث کی گئی ہے۔ اس بحث کا تعلق ہندسہ حربیہ سے ہے۔ پانچویں فصل میں معاش اور کسب و صنائع کے اعتبار سے اس کی مختلف صورتوں سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں رزق اور کسب کے مسائل ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال بشری کا محاصل ہے۔ اس کے بعد معاش اور اس کے اقسام و ترک اور طبیعت عمرانی سے اس کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں رزق کے مختلف طریقوں مثلاً تجارت، صنعت اور ان کے مختلف اقسام کے بھی تفصیلی مباحث ہیں۔ نیز اس زمانے کی اصولی صنعتوں جیسے زراعت، تعمیرات، پارچہ بافی اور خیاطی اور توالد و تناسل، طب، باغبانی، موسیقی وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں جن کو اس دور کے لوگ اقتصاد سیاسی اور اقتصاد اجتماعی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فعل کے اکثر مبادیات وہ بنیادی اصول ہیں جن پر کارل مارکس کی کتاب رأس المال یعنی ڈاس کیپٹل مشتمل ہے۔ چھٹی فصل علوم اور ان کی اقسام، تعلیم اور اس کے طریقوں اور مختلف صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں تعلیم کے مباحث اور حضارت سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ ہر علم سے انفرادی طور پر بحث کی گئی ہے۔ ہر ایک کی تاریخ اور اس کی شروط بتلائے گئے ہیں، جیسے علوم قرآن، حدیث، فقہ، علوم لسانیہ، طبیعیات، ریاضی، طب، ادب، شعر، تاریخ الہیات، علم النفس، علوم نجوم، علوم سحر۔ یہ مباحث علم تربیت یعنی پیڈاگوجی کی قبیل سے ہیں، جن کے ماہرین امریکہ میں ولیم جیمز اور یورپ میں اسپنسر اور فرڈینڈ ہیں۔ ابن خلدون کے اسلوب کے متعلق اس کتاب میں موقع کے لحاظ سے ہم بحث کریں گے۔ اب مقدمے نے اس کتاب کے ابن خلدون کے مقدمے نے مفکرین یورپ کے ہاں ایک خاص اہمیت حاصل کر لی ہے۔ علامہ قاتل میر نے اس کا پیرس کے قومی کتب خانے کے نسخے سے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ فرانسیسی ترجمہ 19ویں صدی کے نصف ثانی کے اوائل میں طبع ہوا۔ اس کی بعض فصول کا ترجمہ انگریزی، جرمنی، اطالوی اور ترکی زبانوں میں بھی کیا گیا۔ یورپ کے تمام بڑے کتب خانوں میں اس کے مطبوع قلمی نسخے پائے جاتے ہیں۔ تاریخ ابن خلدون پر ایک نظر۔ نفس تاریخ 2 کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی دوم اور سوم۔ اس کی 6 جلدیں ہیں۔ کتاب دوم میں عرب کے حالات اور ابتدائے آفرینی سے 8ویں صدی تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں مورخ مذکور گزرا ہے۔ اس کے مختلف قبائل، دول، نیز اس کے ہم عصر اقوام و دول جیسے اہل فارس، ہند، نبط، حبش، سریان، یونان، روما، مصر وغیرہ سے بحث کی گئی ہے۔ تیسری کتاب میں اہل بربر اور اہل مغرب کی ایک دوسری قوم کے حالات پر مشتمل ہے۔ ان کی اولیت نیز ان کے تمام حالات اور مغربی ممالک میں ان کی مختلف سلطنتوں کی توضیح کی گئی ہے۔ تاریخ ابن خلدون تاریخ کی دوسری کتابوں پر اپنے فلسفیانہ مقدمات کے لحاظ سے تفوق رکھتی ہے جو اکثر فصلوں کی ابتدا میں پائے جاتے ہیں، خصوصاً جب بحث ایک سلطنت سے دوسری سلطنت کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بحث کی ابتدا اسباب و علل سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے عرب اور بربر اور ان کے ممالک کی ایک نہایت مبسوط تاریخ ہے۔ مشرق کے اکثر ناقدین نے اس کتاب کی اہمیت گھٹانے میں غلطی کی ہے اور ابن خلدون کی اس تالیف پر تنقید اور پیچیدگی کا اعتراض کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین یورپ ہی نے
اس کی کما حق قدر کی اور اس کو اتنی ہی اہمیت دی جتنی کہ اس مقدمے کو اور اپنے زمانوں میں ان حصوں کا ترجمہ کر لیا جو ان کے اور ان کے ممالک کے لیے مفید تھے۔ چنانچہ دیسلان نے القسم الخاص بلاد المغرب والبریز کو شائع کیا جو الجزائر میں مقدمے کی فرانسیسی ترجمے کی اشاعت سے 11 سال قبل تو بڑی جلدوں میں طبع ہوئی اور تقریباً 1000 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو کتاب الدول الاسلامیہ فی المغرب سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے 5 برس بعد اسی حصے کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا اور الجزائر میں 1852 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ مستشرقین نے اس تاریخ کے اس جزو خاص کو بھی لیا ہے جو افریقہ اور صقلیہ کے حالات یعنی انگریزوں کے تسلط سے قبل سے متعلق ہے۔ اس جزو کو پیرس میں فرانسیسی ترجمے کے ساتھ استاد فبرچیا نے 1841 میں طبع کیا ہے اور ابن احمر کی تاریخ سے بھی ایک خاص حصہ فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ ابن خلدون کے شخصی حالات مؤلفین عرب میں روزنامچے اور شخصی مذاکرات کے لکھنے میں ابن خلدون اپنے نظیر آپ ہیں۔ ان میں اس نے روزمرہ کے حالات لکھے ہیں اور اس کو التاریخ بابن خلدون سے موسوم کیا ہے۔ اس میں اس کی سوانح نسب اسلاف کی تاریخ یورپین انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اسماء بیان میں ان واقعات کو بھی پیش کیا ہے جن کا اس نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں اس نے مراسلات و قصائد بھی لکھے ہیں جنہیں اس نے چند خاص اوقات میں منظم کیا تھا۔ نیز ان تمام حالات کو بھی پیش کیا ہے جو اس کے زمانہ حیات میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ان مذاکرات کا سلسلہ 807 یعنی اس کی وفات سے 1 سال قبل تک رہا۔ دارالکتب مصریہ میں ان مذاکرات کا ایک قلمی نسخہ جو 150 صفحوں پر سنہری حروف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کا کچھ ملخص اس کے مطول تاریخ کے بعض نسخوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب ابن خلدون کا فلسفہ اجتماع کیا ہے؟ علم اجتماع کے قواعد کی تدوین میں ابن خلدون یورپ کے تمام مصنفین کا پیش رو ہے۔ اس میدان میں اس سے قبل سوائے فلاسفہ یونان کے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مقدمے کے مقابلے میں خود اس کی تاریخ ہیچ ہے۔ ابن خلدون کے مقدمے نے اہل یورپ کی توجہ کو اہل مشرق کی توجہ سے زیادہ اپنی طرف مائل کیا کیونکہ حقیقی معنی میں وہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب ہے۔ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ایک مرتب و منظم شے ہے اور اپنے موضوع کے لحاظ سے اہم فوائد اور جدید مباحث پر مشتمل ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مغربی افریقی فلسفی جدید علم اجتماع کا بانی ہے۔ ابن خلدون نے ظواہر مدنیت کی 2 قسمیں کی ہیں، ظواہر خارجی اور ظواہر داخلی۔ ظواہر خارجی سے اس کی مراد ظواہر طبعی ہے جیسے دینی عقائد، آب و ہوا، سکونت۔ ظواہر داخلی سے وہ ظواہر مراد ہے جو جماعت میں نشو و نما پاتے ہیں اور اپنی قوت سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے نظریے کی بنیاد اس اصول پر رکھی ہے کہ انسان فطرتاً اجتماع کی جانب میلان رکھتا ہے۔ یہ حکمائے یونان و عرب کا وہ نظریہ ہے جس کو خود اگسٹ کامٹ نے اپنے فلسفہ وضیح کے 4تھے جز میں اختیار کیا ہے۔ ابن خلدون ارسطو کے ساتھ اس عمل پر متفق ہے کہ جماعت فرد کی سعادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کی ہربرٹ سپنسر نے اپنے فلسفے میں اشاعت کی اور اس کو اہمیت دی ہے۔ ابن خلدون نے چند ایسے حقائق دریافت کیے ہیں جن سے یونانی فلسفی ناآشنا تھے۔ اس نے انسانی اور حیوانی جماعتوں میں امتیاز کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ حیوانی اجتماع عادت کے تحت فطرت کے اقتضاء سے ہوتا ہے اور انسانی اجتماع فطرت، عقل اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ مکیاولی ابن خلدون کے بہت مشابہ ہے اور ہم اس کو مونٹیسکیو کے بھی مماثل قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے تاریخی واقعات سے اجتماعی قوانین کے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن خلدون نے اطراف و اکناف میں اکثر ایسی اقوام کا معائنہ کیا جو لا مدنیت کی زندگی گزار رہے تھے، تاہم وہ ایک وسیع ملک، ایک زبردست بادشاہ، ایک خاص نظام، اعلیٰ قوانین، فاتح لشکر اور آباد شہر رکھتے تھے۔ اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اقوام جو ادیان منزلہ کے پیرو ہیں دوسرے اقوام کی بنسبت اقلیت رکھتی ہیں۔ اس نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ممالک دول کی تاسیس میں نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن خلدون نے اس رائے کی اختیار کرنے میں اکابر فلاسفہ اسلام اور اسلامی مورخین کی مخالفت کی ہے، لیکن بہت جلد اس نے اپنا یہ خیال بدل دیا۔ چنانچہ بعد میں اس نے لکھا کہ نبوت اگرچہ عام ممالک کی تاسیس کے لیے ضروری نہیں لیکن ترقی یافتہ اور باکمال ممالک کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ وہ مملکت جس کی بنیاد نبوت پر ہو دین و دنیا کے منافع کا مجموعہ ہو۔ ابن خلدون آب و ہوا کو ان عوامل سے جو اجتماع سے خارج ہوتے ہیں سب سے پہلا عامل قرار دیتا ہے۔ اس نے اقالیم سے بحث کی ہے اور زمین کو 7 اقلیموں میں تقسیم کیا ہے جن کی آب و ہوا میں انتہائی برودت سے لے کر شدید حرارت تک بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور درمیان میں بہت سے اعتدالی درجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا ہے جس کو بعد میں بکل انگریز مورخ نے پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم و اخلاق پر حرارت اور برودت کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں دیگر قوموں اور مملکتوں میں مدنیت اور حضارت کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اطراف و جوانب کے ممالک کے باشندے تمدن سے عاری ہوتے ہیں،
اقلیم راب حرارت و برودت کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتدل ہے، اور آبادی، مدنیت، علوم کے نشوونما اور ان کے ظہور قوانین اور احکام کے لحاظ سے تمام پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس قسم کے اقالیم میں اس نے بلاد سوریہ اور عراق کو قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ زمانہ قدیم سے تمدن اور مذاہب مختلفہ کا مرکز رہے ہیں۔ ابن خلدون اور مونٹسکیو کا اس نظریے میں کامل اتفاق ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دونوں اس نظریے میں یونانی حکماء بقرات اور ارسطو اور فرانسیسی حکیم جان بودان کے پیرو ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے خارج از اجتماع عناصر کے دوسری عنصر پر روشنی ڈالی ہے، جو وسط جغرافی یا حیت یعنی مقامی موقع و محل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فرد پر مقامی موقع و محل کی تاثیر سے بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشحالی افراد کو محنت سے مستغنی کر کے تعیش کی طرف مائل کر دیتی ہے، بخلاف اس کے اگر افلاس و تنگ دستی ہو تو پھر فقر و فاقہ انہیں جد و جہد اور استقامت پر مجبور کرتا ہے اور کارزار زندگی میں ان کے اندر کشمکش اور مقابلے کی روح پیدا کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے حیت یعنی مقامی موقع و محل پر اس قدر زور نہیں دیا جس قدر آب و ہوا پر۔ اس نے اس بحث کی طرف اس لیے توجہ نہیں کی کہ آب و ہوا کی بنسبت مقامی موقع و محل پر بحث کرنے کی نسبتاً بہت کم گنجائش ہے۔ تیسرا عنصر مذہب ہے۔ ابن خلدون اس کو ہر انسانی جماعت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور اپنی تائید میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل پیش کرتا ہے، جس سے حکیم ابن رشد کی تالیفات بھری پڑی ہیں۔ حکیم مندرس کی طرح ابن خلدون نے فلسفے اور مذہب میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اسی کوشش کی وجہ سے ابن خلدون کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا استاد اور پیشوا ابن رشد در حقیقت فلسفی نہیں تھا بلکہ محض ایک مترجم تھا، جس نے ارسطو کے فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا اور اس کو خاتمہ حکمت اور حتمی و قطعی شے قرار دیا تھا۔ وہ ایک ایسا اسلامی حکیم ہے جس نے یونانیوں کی خیالات اور اسلامی شریعت میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے وہ کسی فریق کو بھی راضی نہ کر سکا۔ اس سے فلسفی تو اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اس نے مذہب کو ایک ایسی جگہ دی جس کو فلاسفہ تسلیم نہیں کرتا۔ اہل مذہب کی رنجیدگی کا باعث یہ ہوا کہ اس نے مذہب کے خلاف توجیہ و تعویل سے کام لیا، لیکن اس کمزوری سے ابن رشد کی قدر و منزلت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ وہ ایک ایسے مذہب کا خواہاں تھا جو عقل اور فلسفے پر مبنی ہو لیکن کفر و الحاد کو مستلزم نہ ہو۔ اس کے بعد سے اس زمانے تک اکثر مفکرین نے شیخ قرطبہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں بھی شیخ کی طرح ہزاروں رسوائیاں اٹھانی پڑی، البتہ وہ قانونی سزا سے ضرور محفوظ رہے، کیونکہ اب لوگوں کو ان کے اعتقادات اور افکار کی بنا پر سزا دینے کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ ہم ابن رشد کو فلاسفہ میں شمار نہیں کر سکتے، البتہ وہ ایک مصلح کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ اس کی مثال مارٹن لوتھر کی سی ہے۔ اس کی زندگی اذیتوں سے پر تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مذہب اور حکمت کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ ان دونوں سے اس کو محبت تھی اور ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس لحاظ سے یہ بات محض تعجب نہیں کہ ابن خلدون بھی مذہبی مسائل میں حیران و مضطرب رہا ہو، کیونکہ ابن رشد کو ہر حال میں ابن خلدون پر تفوق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بلا واسطہ حکیم ہے، بخلاف اس کے ابن خلدون محض بالواسطہ فلسفی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون کی پرگوئی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے روح تصوف، روائے صادقہ اور وحی الہی پر بحث شروع کر دی، اور در حقیقت یہ تمام مسائل طبعی طور پر اس کے موضوع بحث سے خارج تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے اقوام عالم پر مختلف مذاہب کے اثر سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ خدا پرست اور بت پرست اقوام میں فرق واضح ہو جائے۔ نیز اس نے تمدن اور آبادی پر عقائد کے اثرات اور مختلف دول کی مذہبیت اور لامذہبیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اس نے انسانیت کے ماضی، حال و مستقبل سے بحث کی ہے اور واقعات تاریخی سے استشہاد کرتے ہوئے قدیم یونان کی بت پرست قوم، جس میں ہیراکلیٹس، بقرات، سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے حکماء گزرے ہیں، اور جہاں کسی نبی کا ظہور نہیں ہوا، اور دوسری قوموں کا جن میں انبیاء تو مبعوث ہوئے ہیں لیکن فلاسفہ اور حکماء پیدا نہیں ہوئے، موازنہ کیا ہے اور ان دونوں قسم کی اقوام کی تاریخ اور ہم عصر اقوام پر ان کے اثرات سے بحث کی ہے۔ ابن خلدون کے لیے اپنے زمانے کے انسانوں کے حالات پر غور کرنے کے لیے اس سے سہل اور کوئی طریقہ نہ تھا کہ اسی عہد کی قوموں کے حالات اور ہر ایک پر مذہبیت اور لامذہبیت کے اثرات کے حوالے سے غور کرے۔ اس قسم کے مباحث سے ابن خلدون کی وقت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے مذہبی شہروں میں نشو و نما پائی۔ اس کے بعد اسپین کی سیاحت کی، جس میں دوسرے مذاہب بھی رائج تھے، بعد ازاں افریقہ، ایشیا اور یورپ کا سفر کیا۔ اس کو ایسی وحشی اقوام و قبائل کا قطعی علم تھا جس کا کوئی مذہب نہ تھا اور جس کی نشو و نما لگ و دگ جنگلوں میں ہوئی تھی، چنانچہ اس نے اپنی تاریخ میں ان اقوام کے تمام حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اب اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ماضی و حاضر پر بھی ایک نظر ڈالے، تاکہ وہ مذہبی اور غیر مذہبی امور سے واقف ہو جائے جو مستقبل کے دامن میں پوشیدہ تھے۔ اس قسم کی بحث انسانیت کے لیے بہت سود مند اور بارآور ہے، البتہ تصوف، استخارہ، رویائے صادقہ، تجرد اور اس قسم کے مباحث جن میں حکیم نے اپنی عقل و دانش کو رائے گاں کیا، غیر ضروری ہیں، یہاں تک کہ ابن خلدون نے ان عوامل کی تشریح کی ہے جو اجتماع سے خارج ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان اجتماعی عوامل پر بحث کی ہے جو جماعت میں نشو و نما پاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی جماعت 3 ادوار سے گزرتی ہے، پہلا دور بدوی، دوسرا دور غزوی اور تیسرا حضری ہوتا ہے۔
ہر قوم میں ایسے قبائل ہوتے ہیں جو پہلے صحرا اور وادی میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد کچھ ترقی کرتے ہیں، پھر ان اقوام سے جنگ کرتے ہیں جو ان سے تمدن کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں، اور یہ ان کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد یہ بھی متمدن ہو جاتے ہیں، اس طرح شہر آباد ہوتے ہیں، دواوین مرتب ہوتے ہیں، قوانین وضع ہوتے ہیں، مختلف علوم و فنون اور لطیفہ کو ترقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تعیش کی طرف ان کا میلان ہو جاتا ہے اور وہ لڑائی اور مقابلے سے اجتناب کرنے لگتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں ذوف نمودار ہونے لگتا ہے، تاکہ کوئی جنگ جو قبیلہ ان کو مغلوب کر کے ان پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان میں ایک دائمی حرکت جاری رہتی ہے، یعنی قوموں کو عروج ہوتا ہے تو بعض کو زوال، یعنی بعض قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے تو بعض کو زوال۔ ایک سلطنت ترقی کرتی ہے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے اور غالب و قوی سلطنت اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہی اقوام کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ابن خلدون نے محض اپنے غور و فکر اور اقوام عرب و بربر کی تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے وہ سب کا پیشرو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو علماء اس سے قبل گزرے ہیں انہوں نے ان اقوام کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، اور نہ ان کے اقوام کو ایسے حالات ہی پیش آئے جن سے عرب و بربر کی قوموں کو دوچار ہونا پڑا۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ بدوی زندگی ہر جماعت یا قبیلے کا ابتدائی دور ہے، اور یہ انسانی طبیعت کے منافی نہیں۔ دائمی سفر و نقل بدوی زندگی کی خصوصیات سے ہیں۔ بدوی قبائل کی زندگی کا دار و مدار ان گلوں پر ہوتا ہے جن کو وہ چرایا کرتے ہیں۔ اگر اونٹ ہو تو وہ صحرا میں گزارتے ہیں، کیونکہ اس کی فضا اور ظاہری حالت اونٹ کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے۔ اگر بکرے اور گائے ہوں تو وہ وادیوں میں بسر کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے حیوانات کے لیے یہی جگہ موزوں ہوتی ہے۔ بدویوں کی اس قسم کی زندگی، غذا و لباس اور میں ان کا قناعت پر مجبور ہونا، ان کی شجاعت و قوت جن سے وہ اپنے جان و مال کی مدافعت کر سکے، یہ تمام امور اہل حضر پر ان کی فوقیت کا باعث ہوتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت ایک ایسی شے ہے جو قبیلے کو الفت و محبت پر مجبور کرتی ہے اور انہیں اتحاد و اتفاق و مشترک مصالح کی مدافعت کا سبق سکھاتی ہے۔ دو امور عصبیت میں قوت پیدا کرتے ہیں، ایک عزت و عادت کا احترام، دوسرے جنگ و مدافعت کی دائمی حاجت۔ اس کے بعد اس نے قبیلے اور اس کی تکوین سے بحث کی ہے اور کہتا ہے کہ ہر قبیلہ چوتھی پشت میں اپنی اعلیٰ صفات کو مفقود کر دیتا ہے۔ قبائل اسی وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی قوت اور عصبیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ خون کی صفائی اور جنس کی پاکیزگی دو اصولی شرائط ہیں جن کے بغیر نہ کوئی قبیلہ قوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنے اندر عصبیت باقی رکھ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ عصبیت ہی پر قبیلے کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح مندی و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے قبیلے کی اس حالت سے بحث کی ہے جبکہ وہ جنگ و جدل میں مصروف ہو کر سلطنتیں قائم کرنے لگتا ہے۔ بلا شبہ ابن خلدون کی یہ عمرانیات ہمارے خیال میں عرب و بربر کی تاریخ جو محض قبائل کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام پر جو مملکت کی تاریخ ہے مبنی ہے۔ اس کے بعد اس نے اہل حضر کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس حکیم کو سیاست و اخلاق میں، پھر ان میں اور عقائد و شرح میں امتیاز کرنے کا ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ اس سے پہلے سیاست ان سب کا مجموعہ سمجھی جاتی تھی۔ در حقیقت ابن خلدون مشرق کا عدیم المثال سیاسی مؤلف اور مغرب کے سیاسی مؤلفین کا پیش رو ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرے عامل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سیاست یا مذہب ہے۔ یہ تیسرا عامل وہ ہے جو قبیلے کی قوت کو اس کی حقیقی منفعت کے لیے ابھارتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے جو اس کی فتح و نصرت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابن خلدون کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ قبیلہ کیسا ہی قوی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو ایک مثل اعلیٰ کی ضرورت ہے جس کی طرف وہ رجوع کر سکے اور جو اس کی تمام آرزوؤں کا مرکز ہو۔ اس مقام پر اس نے اسلام سے قبل کے عرب قبائل کی مثال دی ہے۔ بعد ازاں ابن خلدون نے ان قوموں پر روشنی ڈالی ہے جن کی سلطنتیں تباہ ہو چکی اور جن کو قوی قبائل نے مغلوب کر لیا۔ پھر اس نے فتح کی شرائط و اسباب تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور ان دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا فاتح کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فتح کے بعد ہی مفتوح سے فاتح کا اثر زائل ہونے لگتا ہے، بلکہ فاتح مفتوح کے حالات سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ ابن خلدون نے قوی اقوام کے زوال کے 3 اسباب بتائے ہیں، پہلا ذوف اشراف، دوسرا سپاہ کا تشدد اور تیسرا عیش پسندی۔ ان اسباب کی تشریح کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کوئی سلطنت 3 صدی سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ فرد کی طرح اس کے لیے بھی عہد طفلی، شباب و پیری ہے، لیکن اسے ظالم نہیں آتا کہ کسی سلطنت کو اپنے ابتدائی دور ہی میں زوال نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اگرچہ دولہ اسلامی کے لحاظ سے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے لیکن دوسری سلطنتوں پر صادق نہیں ہے۔ سیادت، تغلب اور فتح کے متعلق ابن خلدون کے اکثر خیالات مکاولی کی کتاب الامیر کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے 1912 میں عربی زبان میں کیا ہے۔ بلا شبہ ان مسائل میں ابن خلدون کو تفوق حاصل ہے کیونکہ وہ فلورنس کے حکیم اور اس کے وزیر سے بھی پہلے گزرا ہے۔ یہاں ابن خلدون کے فلسفہ اجتماع کی تنقید کا موقع نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ابن خلدون کے مبادی کی تلخیص پیش کریں جس سے قارئین پر واضح ہوگا
کہ ابن خلدون نے اپنے یادگار مقدمے میں جس عمل کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی ہے وہ اس قانون کا اکتشاف ہے جس کے تحت مغرب میں عربی تمدن کی تکوین ہوئی۔ ابن خلدون نے اس قانون کے اکتشاف کا قصد صرف اس لیے کیا کہ اس پر فلسفہ اجتماع کی بنیاد قائم کرے۔ اس بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ آگسٹ کونٹ جو اس سے تقریباً 600 برس بعد گزرا ہے بھی نہیں یہی عقیدہ ہے۔ تاریخی واقعات وہ ماخذ ہیں جن سے عالم اجتماعیات اپنے نتائج اخذ کرتا ہے۔ ابن خلدون کے واقعات زندگی اور اخلاق کے لحاظ سے اس میں اور مقابلے مؤلف کتاب الامیر میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے دونوں میں صرف ایک صدی کا فرق ہے۔ ان دونوں کے زمانے کے حالات کی روح سے اور ان عہدوں کے اعتبار سے جن پر وہ فائز ہوتے رہے اور ان شخصیتوں کے لحاظ سے جن سے وہ متاثر ہوئے ان میں تقریباً یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو انسانی اخلاق، قوانین اقوام اور ان کے حالات کے متعلق کافی تجربہ اور وسیع علم حاصل تھا۔ ابن خلدون یکتائے روزگار تھا۔ اس کے جیسے افراد ہر زمانے میں شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے ابن رشد کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنے زمانے کے اکثر معتقدات کو جذب کرنے کی کوشش کی۔ نیز دو مسائل میں اس کو اگسٹ کامٹ پر تفوق حاصل ہے۔ ایک تو اس کا یہ قول ہے کہ فلسفہ علم موجودات ہے۔ ارسطو جیسا شخص جو استاد اول و معلم اول کہلاتا ہے اس نظریے سے ناآشنا تھا، لیکن اسی چیز کو اگسٹ کامٹ نے ابن خلدون سے 600 برس بعد پیش کیا ہے۔ اس مسئلے میں ابن خلدون نے ارسطو سے بھی اعلیٰ ادراک کا ثبوت دیا ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ کے انکشاف میں وہ 19ویں صدی تک کے تمام فلاسفہ یورپ کا پیش رو ہے۔ دوسرا اس کا یہ قول کہ انسانی اجتماع پر قوانین و قواعد عائد ہوتے ہیں جو علم اجتماعیات کو علوم منتظمہ کی صف میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس اصول میں بھی اس کو اگسٹ کامٹ پر تقدم حاصل ہے، کیونکہ عالم کے متعلق اس فلسفے کی علم کی بنیاد دو امور پر ہے، ایک تو اقوام کا مطالعہ اور ان کا تجربہ، دوسرے ان قوانین کا ادراک جو جماعت میں پائے جاتے ہیں اور عقلی تجربوں اور غور و فکر کے ذریعے ان کا انکشاف۔ اگسٹ کامٹ نے بھی جب اپنے دو نظریوں سکونیات اور حرکیات کی تشریح کی تو ابن خلدون کے خیالات پر کچھ اضافہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تجربے اور علم کے ذریعے ہم پر حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقل اسباب و علل کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس طرح ابن خلدون وہ پہلا شخص ہے جس نے اس خاص نظریے کو پیش کیا جس کی روح سے تاریخ کو اس حد تک علم قرار دیا جا سکتا ہے جس حد تک کہ اس کی غایت حقائق کو جمع کرنا اور اس کی تنظیم و تنسیق ہے تاکہ ان کے ذریعے اسباب و نتائج کا اکتشاف ہو سکے۔ اس تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر معین حادثہ اپنے وقوع کے وقت خاص شرائط و علل اور وجوہ کو مستلزم ہوتا ہے۔ الفاظ دیگر کسی تمدن میں جب کسی خاص اسباب و علل کا اجتماع ہوتا ہے تو اس وقت ایک معین حادثے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس قول سے زیادہ مقبول عام کون سا قول ہو سکتا ہے جس کے قائل مونٹسکیو، کامٹ اور دوسرے علماء اجتماعیات ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ زمانہ حال ماضی پر دلالت کرتا ہے اور مستقبل حال کے مشابہ ہوتا ہے۔ پھر ابن خلدون کہتا ہے کہ تاریخ کی غایت اجتماعیات یا حیات اجتماعی کا مطالعہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حیات اجتماعی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں جو یک کے بعد دیگرے نمودار ہوتی ہیں: حالت بداوت، حالت حرب یا فتح، پھر حالت حضارت۔ اس کے علاوہ ابن خلدون نے اجتماعی حیات کا سلسلہ بدوات سے حضارت تک جہاں بالطبع فساد و فنا کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں قائم کیا ہے اور ان اسباب کی اس طرح تحلیل کی ہے کہ فقر و غنا کے اعتبار سے عدم مساوات اور بدوی قبائل کے قلوب سے ان کے متمدن ہو جانے کے بعد شجاعت کی فضیلت کا مفقود ہو جانا، پھر ان جدید قبائل کے متمدن ہونے کے بعد انواع و اقسام کے لہو و لعب میں منہمک ہو جانا۔ جو شخص اس کے اہم مقدمے کا مطالعہ کرے گا اس کو ایک لحظے کے لیے بھی اس بات میں شک نہ ہوگا کہ ابتدا سے انتہا تک ابن خلدون نے افریقہ کے مغرب اور یورپ کے جنوب میں جو عربی آبادیاں پائی جاتی ہیں ان پر تفصیلی نظر ڈالی ہے اور اس سے متعلق اس کے قول سے زیادہ مستند کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا جو اس نے عصبیت کے متعلق پیش کیا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ بزرگی اور انسانی عظمت کی انتہا دنیا کے 4 گروہوں میں سے صرف ایک میں ہوئی ہے، یعنی چوتھے گروہوں میں۔ ان چاروں گروہوں کے متعلق اس کی رائے یہ ہے کہ پہلا گروہ بانی ہوتا ہے، دوسرا مباشر، تیسرا مقلد اور چوتھا حادث۔ یہ امر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ابن خلدون نے اپنے اس نظریے کے لحاظ سے کہ انسانی اخلاق آب و ہوا سے متاثر ہوتے ہیں اور تمول و افلاس کے اعتبار سے ان کے حالات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ یورپ میں قرون وسطیٰ اور زمانہ جدیدیہ کے تمام علماء کے اجتماع کا پیش رو ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین کی آبادی کے متعلق بحث کی ہے اور اخلاق و تمدن پر تعلیم کے ساتھ کو بھی واضح کیا ہے۔ اگرچہ بعض فلاسفہ یونان نے بھی ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے، لیکن ابن خلدون ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ان مسائل پر اس زمانے کے لحاظ سے اپنی جغرافیائی معلومات کی حد تک کما حق بحث کی ہے۔ ان مباحث کی اہمیت محتاج توضیح نہیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہم اس عرب فلسفے کے اس میلان کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ مظاہر حیات اجتماعی کو ایسے طبعی عوامل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ ابن خلدون کے اس بیان پر ہمیں کسی قدر تأسف ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے پر کما حق بحث کر سکا، نہ اس کے تمام اصول پر روشنی ڈال سکا، بلکہ تمام مسائل کے احاطے سے قاصر رہنے کی وجہ سے ان میں سے چند ہی پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکا اور باقی مسائل کو ان جلیل القدر علماء کے لیے چھوڑ دیا
جو اس کے جانشین ہونے والے ہیں، لیکن ہمارے رنج میں اور اضافہ ہوتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کی وفات کے بعد سے، یعنی 15ویں صدی سے لے کر اس زمانے تک، خاص سرزمین عرب ہو یا دیگر ممالک اسلامی، کہیں بھی کسی نے اس کی ندا پر لبیک نہیں کہا۔ تاہم اس امر سے مسرت ہوتی ہے کہ اکثر علماء یورپ نے اس کا جواب دیا، اور ان میں سے اکثروں نے اس عربی مشرقی فلسفے کے فضائل کو فراموش نہیں کیا۔ ہمیں اس امر میں شک نہیں کہ کومٹ اور اس فلسفے کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں مطلقاً ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف کوندرسیا اور مونٹسکیو کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ممکن نہیں کہ کومٹ کی عمر 27 سال کی تھی اور مجلہ مذکور اس کے وطن پیرس میں شائع ہوا تھا۔ اب ابن خلدون اور مکاولی کا مقابلہ اور موازنہ۔ نیکولا مکاولی، جو فلانس کا اجتماعی سیاسی فلسفی ہے، 1469 میں پیدا ہوا اور 1537 میں وفات پائی۔ جمہوریہ فلارس میں 15ویں صدی کے اواخر اور 16ویں صدی کے اوائل میں مختلف سیاسی عہدوں پر فائز ہوتا رہا۔ 14 سال تک دیوان قضات اشرا کا معتمد رہا۔ اسی اثنا میں 23 خارجی سیاسی مہمات میں بھی حصہ لیا۔ اس زمانے میں اٹلی کی حالت بہت نازک تھی۔ جرمن، فرانسیسی، البانوی تینوں اس پر سیادت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے شہروں اور حکومتوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور ڈاکوؤں کی طرح مکر و فریب یا تلوار کے ذریعے اس پر قبضہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی حکومت البابا میں بھی مخالفین نے سر اٹھایا تھا، اور اس میں اصلاح چاہنے والوں اور تعلیم کلیسا کے قائم کرنے والوں میں کشمکش جاری تھی، اور میدیشی قبیلہ پوشیدہ طور پر مصلحین سے مصروف جنگ تھا۔ میکاولی نے ان مختلف حوادث میں زندگی گزاری، اس طرح اس کو کافی تجربہ حاصل ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام تجرباتی مشاہدات کو جمع کیا اور عملی سیاست میں ایک فلسفے کی بنیاد رکھی جو اس کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے تاریخ، سیاست، تمثیل، ادبیات، نظم، فنون حرب وغیرہ پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی سب سے مشہور تالیف کتاب الامیر ہے، جو اس نے امیر لورنس ودی ریشتی اعظم کے لیے لکھی تھی۔ کتاب الامیر، جس عمرانی اور سیاسی حقائق پر مشتمل ہے، ان کی اہمیت کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سیاسی اصول مضر ہیں کیونکہ یہ استبداد، عذر، خیانت اور دیگر ادنیٰ مسائل پر مبنی ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ اصول درست ہیں اور قیام دولت کے لیے ان کا وجود ناگزیر ہے۔ کتاب 26 فصلوں پر مشتمل ہے، جس میں اس نے حکومت کی اقسام اور ان کے حصول کے ذرائع کو واضح کیا ہے۔ موروثی اور مختلط عمارتوں کا فرق بتلایا ہے۔ نیز مختلف قسم کی حکومتوں، مدنی و دینی عمارتوں اور نمبرد آزماؤں کی مختلف انواع کی تشریح کی ہے۔ ان اصول کی بھی توضیح کی ہے جن کی اتباع امیر کے لیے حصول کار اور حکومت پر اپنا قدم جمانے کے لیے لازمی ہے۔ چند فصلوں میں اس نے امیر کے لوازم سے بحث کی ہے، جیسے سپاہ، اور ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے جن کی وجہ سے انسان لائق ستائش یا قابل مذمت ٹھہرتا ہے، جیسے سخاوت، بخل، کساوت اور نرم دلی وغیرہ۔ وہ کہتا ہے کہ امیر کو اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اس سے محبت بھی کریں اور خائف بھی رہیں۔ اس کے بعد بتلایا ہے کہ امراء کی وفاداری کیسی ہوتی ہے اور امیر کی شہرت کے کیا ذرائع ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے سیاسی اور عمرانی مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ قرون وسطیٰ میں مغربی حکومتوں کی تاریخ و ان تمام مباحث کو پیش کرتی ہے۔ میکیاولی تقریباً اسی مسلک پر عمل پیرا ہے جس کو 2 صدی قبل ابن خلدون نے تیار کیا تھا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان دونوں کی سیاسی اور عمرانی خیالات کی یکسانیت کو واضح کر دیں۔ ہمارا عالم اجتماعیات، عمرانیات و حکومت کی ماہیت کے متعلق خاص خیالات رکھتا ہے، جس کو فلسفہ خلدونیہ کہنا بھی جانا ہوگا۔ جیسا کہ میکیاولی کے خیالات فلسفہ میکیاولی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب کتاب الامیر اور مقدمہ ابن خلدون نے فلسفہ عمرانیات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار اپنے مشہور مقدمے میں کیا ہے، جیسا کہ میکیاولی نے اپنے فلسفے کی توضیح کتاب الامیر میں کی ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں کتابوں کا اجمالی موازنہ کریں۔ کتاب الامیر ان سیاسی اور اخلاقی اصول پر مشتمل ہے جو امراء کی حکومت کی تائید میں ہے اور ان کی تشریح اور ان فصول میں کی گئی ہے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا اور جن کا حجم 150 صفحے سے زائد نہیں۔ مقدمہ ابن خلدون پر ہم نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور اس کی تلخیص بھی پیش کی ہے۔ اس میں چند ایسے مسائل بھی ہیں جن پر میکیاولی نے بحث ہی نہیں کی اور بعض پر ضمناً کچھ خیال آرائی کی۔ ابن خلدون اور میکیاولی کے درمیان جو نمایاں مشابہتیں ہیں، میکیاولی اور ابن خلدون ان اسباب کے لحاظ سے جو اس موضوع پر ان کے قلم اٹھانے کا باعث ہوئے ہیں اور اپنے اس مسلک کے لحاظ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، ایک دوسرے سے بالکل ہی مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ میکیاولی کو ان سیاسی اصول کی تدوین پر یورپ کے پرآشوب واقعات کے مشاہدات اور نیز ان مصائب نے آمادہ کیا جو خود اس کو تدبیر سلطنت کے دوران میں برداشت کرنے پڑے۔ وہ سلطنت کا معتمد خاص تھا اور اس کے سارے اندرونی واقعات سے واقفیت رکھتا تھا۔ اس کو ملک کی تمام خرابیوں اور پوشیدہ سازشوں کا علم تھا جن کا اس نے پوری طرح مطالعہ کیا تھا، اور اسی مطالعے کی بنیاد پر اس نے اس مسئلے کے متعلق کہ امیر کو اپنی حکومت کی بنیاد کس طرح قائم کرنی چاہیے اپنے خیالات کی تعمیر کی اور مثال میں ان واقعات کو پیش کیا جس کا اس نے اپنے معاصرین میں مشاہدہ کیا تھا یا قدیم سلطنتوں کی تاریخ میں پڑھا تھا۔
لیکن وہ ہر حالت میں قدیم و جدید یورپ کی تاریخ سے متجاوز نہ ہوا۔ مشرقی اقوام میں سے اس نے صرف ترکوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن خلدون نے مغربی شہروں میں زندگی بسر کی، ان کی سیاسی اور علمی عہدوں پر فائز ہوا۔ مراکش، تیونس، اندلس، مصر وغیرہ میں اکثر حوادث و انقلابات کا مشاہدہ کرتا رہا اور ان میں سے اکثر واقعات میں خود بھی حصہ لیا اور ان کی اسرار اور اندرونی امور سے واقفیت حاصل کی، اور بعض شہروں میں پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمت بھی انجام دی۔ اس طرح اس نے اپنی زندگی میں اعلیٰ مراتب حاصل کیے، لیکن آخر وقت تک اس کے حالات میں بہت کچھ تغیر ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کے انتقال کے بعد اس کو آفات و مصائب نے آ گھیرا جن سے بہت کچھ عبرت حاصل ہوئی اور اس کی فلسفیانہ طبیعت میں ایک جلا سی آ گئی۔ اس کو تاریخ اسلام اور اس کے متعلقہ امور پر کافی عبور حاصل تھا۔ اب اس نے اپنی مشہور تاریخ کی تدوین کا قصد کیا۔ آبادی کے احوال کے ضمن میں جو اس نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بیان کیے ہیں، مختلف فلسفیانہ خیالات اس کے ذہن میں گزرے، جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا۔ اس طرح ابن خلدون مکیاولی کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ مکیاولی کی طرح ابن خلدون کو بھی ان درمیانی مؤثرات نے جن میں اس نے کی نفشنما ہوئی اور ان حالات نے جو اس کو پیش آئے فلسفے کی جانب اکسایا، لیکن اس نے انہی خیالات پر زور دیا جو انتظام سلطنت سے متعلق تھے اور جو اسلام اور دیگر مشرقی ممالک کی تاریخ کے مطالعے سے اس کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اس نے تاریخ روما اور یونان سے بحث نہیں کی، سوائے اس کے کہ بعض مواقع پر ضمناً کچھ اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ دونوں فلسفی اپنے خیالات میں جو وزارت و کام و صنع کے حالات اور خوشامدیوں سے اجتناب کرنے، نیز سلطنت کے عروج و زوال کے اسباب کی توجیہ اور فوج پر اعتماد کرنے کی اہمیت اور دیگر امور سے بہت کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ سلطنت کی تائید میں سیاسی قواعد کے متعلق ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہم چند اہم کی توضیح پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اب ابن خلدون اور مکیاولی کے درمیان جو نمایاں اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ سلطنت کے بارے میں مکیاولی کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس کی دو قسمیں کی ہیں، ایک جمہوریہ و ملوکیہ۔ یہی تقسیم اس کے زمانے میں یورپ میں رائج تھی۔ نیز مکیاولی نے سلطنت کے تعلق کو کلیسا اور ان قبائل سے جو اس کے زمانے میں حکومت کے طالب تھے واضح کیا ہے۔ ابن خلدون نے جمہوریت کو اپنی کتاب میں کوئی جگہ نہیں دی، البتہ اس نے سلطنت کی مختلف قسمیں کی ہیں: خلافت، ملک، سلطنت، امارت۔ یہی تقسیم اس زمانے میں اسلامی ممالک میں رائج تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلمانوں کے حالات کے مد نظر دین اور عصبیت سے اس کے تعلق کی وضاحت کی ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ ایسی سلطنتیں جن کو عام غلبہ اور کافی وسعت حاصل ہو، ان کی بنیاد مذہب پر ہوتی ہے۔ وہ یا تو نبوت کے توسط سے ہوتی ہیں یا دعوت حق کے ذریعے۔ اس قسم کی دینی دعوت عصبیت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ اہل النصاب یعنی بدوین ہی کے درمیان پائی جاتی ہے، اور شہری یعنی اہل حضر اس سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور کسی بات پر متفق نہیں ہوتے، بخلاف بدوین کے جو عصبیت کے ذریعے ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں، اور ان کے اکابر و پیشوا بھی اس وقار کے لحاظ سے جو عامت الناس میں ان کو حاصل ہوتا ہے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کی مدافعت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اہل عصبیت اور اہل نسب نہ ہو۔ اپنے قول کی تائید میں ابن خلدون نے تاریخ اسلام سے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، کیونکہ سلطنت اسلامی کی بنیاد دین و عصبیت پر ہے۔ مکیاولی نے دینی حکومتوں پر ایک خاص فصل لکھی ہے، جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ دینی حکومت کو بقا عادتوں اور قدیم رسوم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے بادشاہوں کو اپنی سلطنتوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس نے اس امر سے بحث نہیں کی کہ دولت کی تاسیس میں مذہب کو کیا دخل ہے، کیونکہ نصرانیت نے بساطت کوئی حکومت قائم نہیں کی، البتہ اس نے ان ذرائع سے ضرور بحث کی ہے جن سے اہل کلیسا کو اپنے زمانے میں دنیوی قوت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ فرانس کو مغلوب کر دیا اور اس کو اٹلی سے نکال باہر کیا اور اہل بندر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عمرا کو بھی خواہ کبھی و ضعیع اثر ہی کیوں نہ ہوں، باہمی تنازع میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ دولت کا ثواب و قیام فوج پر ہے، اور ایک خاص فصل اس امر کے متعلق لکھی کہ امیر پر جنگ کرنے والی فوج کے کیا حقوق ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ امیر کا مقصد سوائے جنگ کے اور اس کے نظام اور ترتیب کے کچھ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکام کے لیے ایک ناگزیر فن ہے۔ اس کے ذریعے موروثی بادشاہوں کی سلطنت کا تحفظ ہوتا ہے اور بعض دوسرے طبقات کے افراد کو حکام کے مرتبے تک پہنچاتی ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسے حکام جو فوجی اور حربی تدابیر پر غور و خوض کرنے کی بجائے زیادہ تر رفاہ عام میں کوشاں رہتے ہیں، بالآخر امارت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب جس کی بنا پر حکام اپنی سلطنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کا جنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ اسی وقت ممالک پر قبضہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ علوم حرب میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ ابن خلدون کی بعض آراء بھی اس قاعدے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ان دونوں میں اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حکام کی سیادت رعایا پر کس طرح قائم کی جائے۔ مکیاولی کا خیال ہے کہ سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ رعایا کے قلوب میں محبت اور روح پیدا کی جائے۔ چنانچہ اثناء بحث میں وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ حاکم کے لیے کون سا اصول زیادہ مناسب ہے، آیا اس سے خوف سے زیادہ محبت کی جائے یا اس کا محبت سے زیادہ خوف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ محبوب بھی ہو اور محب بھی، چونکہ ان دونوں حالتوں کا اجتماع ہے، لہٰذا امیر کے لیے ان دونوں حالتوں میں سے ایک حالت ناگزیر ہے تو پھر اس کا محب ہونا ہی بہتر ہے۔
آمد الناس کے متعلق یہ بات جو مشہور ہے بالکل صحیح ہے کہ وہ اچھی چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ مطلون المزاج مختلف الطبائع ہوتے ہیں، خطروں سے ڈرتے ہیں اور محنت کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ امیر کے لیے لازم ہے وہ اپنی فوج کو قابو میں رکھے، سختی میں مشہور ہو، کیونکہ بغیر اس کے وہ اپنی فوج کو اتحاد و اطاعت پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ مثال میں اس نے ہنی بال وغیرہ کو پیش کیا ہے۔ میکیاولی نے چند فصول میں یہ بحث کی ہے کہ حاکم کو اپنی سیادت کے تحفظ کے لیے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اس حاکم کو جو اپنی سلطنت کی بقا کا آرزومند ہو، یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو اپنی خواہشات میں کس طرح کمی کرنی چاہیے اور مناسب احوال و اوقات میں خیر و شر کا کس طرح استعمال کیا جائے۔ صفحہ 142 میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ ان عیوب کو اختیار کرنے سے آر نہ کرے جن کے بغیر ملک کا تحفظ دشوار ہے، کیونکہ انسان کو غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اکثر امور جو بظاہر اس کو فضائل معلوم ہوتے ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو وہی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے امور جو بظاہر ادنیٰ درجے کے معلوم ہوتے ہیں، ان میں خیر و سلامتی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے لحاظ سے اس نے کرم و بخل پر بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو بخل سے متہم ہونے پر رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، جب اس کا ارادہ اپنی قوم کا مال چرانا نہیں بلکہ مصیبت کے وقت مخالفین سے اپنی مدافعت ہو، اور حقیر و ذلیل ہونا پسند نہ کرے، لیکن اس کو چاہیے کہ شدید حرص کے الزام کا نشانہ نہ بنے۔ لیکن بخل ان مذموم صفات میں سے ہے جن کے ذریعے سلطنت کا تحفظ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور فصل میں حکام کی ایفائے عہد کے متعلق لکھتا ہے کہ جب کوئی حاکم کسی شخص سے کسی معاملے میں عہد کرے تو کیا اس کے لیے اس کا ایفا ضروری ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ امر مخفی نہیں کہ جو بادشاہ ایفائے عہد میں مشہور ہوتے ہیں ان کی بہت کچھ مدح و ستائش ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کا تجربہ بتلاتا ہے کہ جو حکام اپنے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے، اہم امور انجام دیتے ہیں اور اپنے مکر کے ذریعے سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور بالآخر ان حکام پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں جن کی زندگی کے اساسی اصول امانت اور ایفائے عہد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر کی طبیعت میں شیر اور لومڑی دونوں کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ شیر کی طرح حملہ آور ہو اور لومڑی کی طرح مکر فریب کرے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ امیر کو چاہیے کہ لومڑی ہو تاکہ مکار اور فتنہ جو اس سے مرعوب ہو، اسی طرح وہ شیر کی طرح بھی رہے تاکہ بھیڑیے اس سے خوف کریں۔ جو بادشاہ صرف شیر کی طرح رہنا چاہتا ہے اس کی نجات کی کوئی توقع نہیں، اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ اگر اپنی مصلحت کے منافی ہو تو نقض عہد سے نہ ڈرے، لیکن جب ایفائے عہد کے اسباب موجود ہوں تو عہد شکنی سے اعتراض کرے۔ اگر تمام لوگ نیک ہوں تو پھر جس قاعدے کا میں نے ذکر کیا ہے بلا شبہ وہ مذموم ہے، لیکن اکثر لوگ تو بد ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ اپنے وعدے کا ہرگز لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر تم بھی اپنے وعدے کے تحفظ پر مجبور نہیں ہو سکتے۔ حاکم کو چاہیے کہ جب وعدے کا ایفا نہ ہو سکے تو قانونی ہیلے اختیار کرے۔ اس بارے میں بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے حکام کے پاس جو بے وفا ہوں، صلح و آشتی اکثر مرتبہ متزلزل ہو جاتی ہے اور وعدے فراموش کر دیے جاتے ہیں، اور جو حکام روب صفت ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہتے ہیں۔ لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ اس صفت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے اور بناوٹ میں حاکم کو خاص مہارت حاصل ہو۔ عوام سادہ مزاج واقع ہوئے ہیں، وہ اہل غرض ہوتے ہیں اور اہل غرض احمق اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اس حالت میں مکار اپنے شکار سے محروم نہیں رہ سکتا۔ مثال میں اس نے سکندر سادس کو پیش کیا ہے کیونکہ اس نے اپنے زمانہ حیات میں محض مکر و فریب کو اپنا نصب العین بنایا تھا۔ میکیاولی کہتا ہے کہ بظاہر اپنی بات کا پاس رکھنے اور ایفائے عہد میں سکندر سادس سے زیادہ کوئی شخص قادر نہ تھا، تاہم بد عہدی میں بھی کوئی شخص اس کے برابر نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے مکر و فریب میں کامیاب رہا کیونکہ وہ فطرت انسانی سے پوری طرح واقف تھا۔ بس حاکم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حقیقی طور پر ان تمام فضائل سے متصف ہو جن کا ذکر ہم نے کیا، البتہ اس کے لیے لازمی ہے کہ شہرت دے رکھے کہ وہ ان تمام خصوصیات سے مزین ہے۔ میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام فضائل سے موصوف ہونا خطرات سے خالی نہیں، البتہ ان سے موصوف ہونے کا محض اظہار سود مند ہوتا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تقویٰ، امانت، انسانی اور مذہبی محبت اور اخلاص کو ظاہر کرو اور فی الواقع بھی انصاف سے مزین رہو، لیکن تمہیں اس طرح ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی دوسری صفات کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو اس میں کوئی دقت واقع نہ ہو۔ ان امور کو میکیاولی بادشاہوں کی حکومت کی بقا و استحکام کے لیے نہایت اہم قرار دیتا ہے، لیکن ابن خلدون اکثر مواقع پر ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں ان کے مطابق بادشاہ کے لیے ظلم و ستم مضر ہے، اس کو اپنی رعیت پر ملائمت اور نرمی کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حسن خلق اور ظلم سے اجتناب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسن اخلاق کا قیام نرمی و ملائمت کے ساتھ ممکن ہے، کیونکہ بادشاہ اگر ظالم، سخت گیر اور لوگوں کی عیوب کا گرفت کرنے والا ہو تو اس سے لوگ خوفزدہ ہو کر بددل ہو جائیں گے اور اس کی مصاحبت میں رہیں گے تو محض جھوٹ فریب اور مکر کا جامہ پہنے رہیں گے۔ اس طرح ان کی بصیرتیں فاسد اور اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ جنگ اور حملے کے مواقع پر اکثر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح نیتوں کے فساد سے وہ ان کی امداد سے محروم ہو جائے گا اور بعض اوقات وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس کی سلطنت تباہ ہو جائے گی اور اقتدار باقی نہ رہے گا۔
اس طرح اگر وہ ان پر جابرانہ حکومت کرے تو جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے عصبیت کو ٹھیس لگے گی اور ان کی طرف سے امداد کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کا اقتدار بھی باقی نہ رہے گا۔ برخلاف اس کے اگر بادشاہ ان کا رفیق ہو اور ان کے گناہوں سے اعراض کرے تو اس سے مانوس ہو جائیں گے، اس کی محبت ان کے دل میں جاگزین ہوگی، دشمنوں کے مقابل میں اس کی حمایت میں جان دینے کو تیار ہوں گے۔ اس طرح ہر حیثیت سے اس کے معاملات میں استقامت پیدا ہوگی۔ حسن اخلاق کے لوازمات سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ ان پر احسان کرے اور ان کی حمایت کرے۔ مدافعتی کے ذریعے بادشاہت مکمل ہوتی ہے۔ نعمت و احسان یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ رفق و مروت سے پیش آئے اور ان کے امور معاش میں مدد دے، اور یہ رعایا کی محبت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ بادشاہ کی خصوصیات سے ایک یہ ہے کہ اس کو خصائل حمیدہ سے رغبت ہو۔ نیک خصلت وہ ہے جو سیاست اور ملک کے لیے مناسب ہو۔ بزرگی کی ایک اساس ہے جس پر اس کا قیام ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کا تحقق ہوتا ہے، اور وہ عصبیت ہے، اور ایک فرع ہے جو اس کے وجود کی تکمیل کرتی ہے اور درجہ کمال کو پہنچاتی ہے، اور وہ اعلیٰ خصائل ہے۔ اگر ملک عصبیت کی غایت ہو تو وہ اس کے فروعات و متممات یعنی اعلیٰ خصائل کی بھی غایت ہوگا، کیونکہ اس کے وجود کا بغیر اس کے ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس کے اعضاء مقطوع ہوں یا لوگوں میں برہنہ نکل آئے۔ جب محض عصبیت بغیر اوصاف حمیدہ کے افراد اور خاندانوں کے لیے معیوب ہو تو اہل ملک کے لیے وہ کس طرح جائز ہو سکتی ہے، جو ہر بزرگی کی غایت اور ہر شرف کی انتہا ہے۔ نیز یہ کہ سیاست اور ملک خلق کے لیے کفالت ہے اور بندوں میں اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان میں خدا کے احکام جاری ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور مصالح کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر یہاں گنجائش ہوتی تو ہم اور مثالیں پیش کر سکتے، کیونکہ کتاب الامیر میں بہت سے صحیح اجتماعی قواعد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مخلوط حکومتوں سے بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حاکم کو ان پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میکیاولی نے ایسے اصول و قواعد پیش کیے ہیں جن کی صحت کی عقل بھی تائید کرتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ احکام جو ان ممالک کے متعلق ہیں جن کی فوجی قوت بڑھی ہوئی ہے، نیز اس کے وہ خیالات جو متمدن حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے فوائد پر مشتمل ہیں۔ ہمیں جب اس کتاب کی تالیف کے مقصد کا علم ہوتا ہے تو ہم اس کی بعض لغزشوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم نے ابن خلدون اور میکیاولی کا یہاں صرف اس لیے مقابلہ کیا ہے کہ ان مسائل میں جن کی ہم نے یہاں تشریح کی ہے، ان دونوں میں بہت کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب ابن خلدون کے اسلوب کی توضیح اور فلسفے کے متعلق اس کی رائے۔ ابن خلدون عقلی فلسفی ہونے کی حیثیت سے فلاسفہ اسلام کے زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم مورخین فرنگ کی رائے میں اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ابن خلدون کو علوم اجتماعی، اقتصادیات اور فلسفہ تاریخ کا بانی قرار دیا ہے۔ وہ ان فلاسفہ کے سلسلے کی کڑی ہے جن کی ابتدا کندی اور اختتام ابن رشد پر ہوا۔ ابن خلدون فلسفے سے بالکل نا آشنا تھا۔ اس نے فلسفے کے اولیات و اصول سے واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اپنے طبعی میلان اور عملی اجتماعی مباحث سے دلچسپی کی بنا پر اس نے فلسفے سے اعراض کیا، تاہم اس نے تمام عالم پر ایک فلسفیانہ نظر ڈالی اور آبادی اور تمدن پر عقلی اصول کو منطبق کیا۔ اس نے اپنی بے نظیر تاریخ کی پہلی کتاب کو محض کسر نفسی سے مقدمے سے تعبیر کیا ہے، ورنہ اس پر فلسفہ تاریخ کا اطلاق بالکل بجا اور درست ہے۔ یہاں ہم اس کا کچھ حصہ پیش کرتے ہیں جس میں ابن خلدون نے فلسفے کے متعلق بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس فصل میں اس نے فلسفے کے بطلان کو اور حاملین فلسفہ کے فساد کو واضح کیا ہے۔ اس سے اس کے اسلوب اور طریقے فکر کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، یہ علوم جو تہذیبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی تمدن میں کثرت ہوتی ہے، مذہب کے لیے بہت مضر ثابت ہوتے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے اور ان کی سچائی کے جو لوگ معترف ہیں ان کی آنکھ سے پردہ اٹھایا جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقلاء کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا یہ خیال ہے کہ وجود خواہ وہ حسی ہو یا ماورائے حس، اس کے ذوات اور احوال کا ادراک اور اس کے اسباب و علل کا علم بعض فکری دلائل اور عقلی قیاسات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایمانی عقائد کی صحت کا دار و مدار نظری استدلال پر ہے، نہ کہ سماعی دلائل پر، کیونکہ عقائد ایمانیہ منجملہ عقلی معلومات کے ہیں۔ یہ لوگ فلاسفہ کہلاتے ہیں۔ فلسفی ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی محبت حکمت کے ہیں۔ اس گروہ نے حکمت سے بحث کی اور اس غرض کے حصول میں کمال مستعدی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قانون بھی وضع کیا جس کے ذریعے عقل کو حق و باطل میں امتیاز کا راستہ ملتا ہے، اور اس کا نام منطق رکھا۔ ان فلسفیوں کا خیال ہے کہ سعادت تمام موجودات کے علم سے حاصل ہوتی ہے، خواہ یہ موجودات حسی ہوں یا ماورائے حس، جو استدلال و برہان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وجود کے متعلق ان کی معلومات کا خلاصہ اور جس کی جانب یہ معلومات راجع ہیں، جن سے ان کی نظری قضایا متفرع ہوتے ہیں، یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شہود اور حس کے ذریعے جسم سفلی کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد ان کے ادراک میں کچھ ترقی ہوئی، پھر ان کو حیوانات کی حس و حرکت کی وجہ سے ان کے نفس کے وجود کا شعور ہوا، پھر نفس کی قوتوں کے ذریعے سلطان عقل کا احساس ہوا، یہاں آ کر ان کے ادراک کو توقف ہوا۔ انہوں نے جسم سماوی پر ذات انسانی کے احکام عائد کر دیے
اور انسان کی طرح فلک کے لیے بھی نفس اور عقل لازمی قرار دی۔ ان کی تعداد ایک سے اضافہ کرتے 10 تک پہنچا دی، جن میں سے 9 مرکب ہیں اور ایک مفرد۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح اگر وجود کا ادراک کیا جائے تو سعادت حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ نفس کو تہذیب دیں اور اس کو فضائل سے آراستہ کریں۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے محض اس وجہ سے ممکن ہے کوئی شرع کا نزول نہ ہوا کہ وہ اپنی عقل و استدلال سے افعال کی نیکی بدی کا امتیاز کر سکتا ہے، اور فطرتاً نیک چیزوں کی طرف میلان پایا جاتا ہے اور بری چیزوں سے وہ مجتنب رہتا ہے۔ جب نفس اس سعادت سے فیض یاب ہوتا ہے تو اس کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس سے جہل ہو تو یہ ایک دائمی شکاوت ہے۔ ان کے نزدیک آخرت کی راحت و عذاب کے بھی یہی معنی ہے۔ اس طرح کے اور خرافات ہیں جن کی تفصیل ان کے اقوال سے معلوم ہو سکتی ہے۔ ان تمام مذاہب کا امام ارسطو مقدونی ہے، جس نے ان تمام مسائل کی تشریح کی، ان کے علوم کو مدون کیا اور ان تمام دلائل کو منضبط کیا جو صدیوں سے ہم تک چلے آ رہے ہیں۔ یہ اہل مقدونیہ سے تھا۔ مقدونیہ یونان کا ایک شہر ہے، اس کو افلاطون سے تلمس تھا، معلم اول الاطلاق کا اس کو لقب دیا گیا، اس کو فن کا استاد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے منطق کے قوانین کو مرتب کیا، اس کے مسائل کی تکمیل کی اور اس کو کمال شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا۔ منطق کے قوانین کو اس نے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ منضبط کیا، کاش الہیات میں بھی وہ ان کا اسی طرح کفیل ہوتا۔ اس کے بعد زمانہ اسلام میں بعض افراد نے ان مذاہب کی بکلی اتباع کی اور سبوں نے سوائے چند امور کے ارسطو کی رائے کی کامل تقلید کی۔ جب خلفائے بنی عباس نے متقدمین کی کتابوں کا یونانی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کروایا تو اکثر اہل مذہب نے ان کا مطالعہ کیا اور علماء میں سے جن کو خدا نے گمراہ کر دیا تھا ان کے مذاہب کی پیروی، ان کی حمایت میں مجادلہ کیا اور ان سے چند فروعی مسائل میں اختلاف بھی کیا۔ ان میں سے مشہور ابو نصر فارابی ہے جو 4 صدی ہجری میں سیف الدولہ ویلمی کے عہد میں گزرا ہے۔ دوسرا ابو علی سینا ہے جو 5ویں صدی میں خاندان بنو بویہ سے تھا اور جو نظام الملک کے عہد میں اصفہان وغیرہ میں تھا۔ واضح ہو کہ یہ رائے جس کی انہوں نے پیروی کی ہے کئی وجوہ سے باطل ہے۔ ان تمام موجودات کو عقل اول کی طرف منسوب کرنا اور واجب الوجود کی طرف ترقی کرنے میں اسی پر اکتفا کرنا ان اشیاء کے جہل کی وجہ سے ہے جن کی خدا تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ وجود اول سے بہت زیادہ وسیع ہے اور ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ تم نے جو محض اسبات عقل پر اکتفا کیا ہے اور ماورائے عقل چیزوں سے غفلت برتی ہے، اس میں تمہاری حالت بالکل ان طبیعین کی سی ہے جنہوں نے مختلف اجسام کے ثبوت کو کافی سمجھا، جنہوں نے عقل و نقل سے اعراض کیا اور جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جسمانیات سے ماورا کوئی شے نہیں۔ ان کے دلائل جنہیں وہ اپنے دعووں کی تائید میں قوی سمجھتے ہیں اور ان کو منطق اور اس کے قانون کے معیار پر پیش کرتے ہیں، دراصل تکمیل غرض کے لحاظ سے کافی نہیں سمجھے جا سکتے۔ وہ دلائل جو جسمانی موجودات سے متعلق ہیں اور جن کے علم کو انہوں نے علم طبعی سے موسوم کیا ہے، غلطیوں سے مبرہ نہیں، کیونکہ حدود و قیاسات سے ذہنی نتائج ان کے نزدیک مستنبط ہوتے ہیں۔ ان میں اور خارجی موجودات میں مطابقت غیر یقینی ہے، کیونکہ یہ احکام ذہنی، کلی اور عام ہوا کرتے ہیں اور موجودات خارجی اپنے مادے کے ساتھ متشخص ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مادے میں کوئی ایسی خصوصیت ہو جو ذہنی کلی کو خارجی شخص کے مطابق ہونے سے مانے ہو۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ حس اس کی شہادت دے تو اس حالت میں شہود اس کی دلیل ہوگی نہ کہ براہین، تو پھر انہیں دلائل سے کس طرح یقین حاصل ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات ذہن معقولات اولیٰ میں بھی جو خیالی صور کے ذریعے شخصیات کے مطابق ہوتے ہیں تصرف کرتا ہے، لیکن معقولات ثانیہ میں نہیں کر سکتا جن کی تجرید دوسرے درجے کی ہوتی ہے، اور اس صورت میں یہ حکم تیقن کے اعتبار سے محسوسات کے درجے کا ہوگا، کیونکہ معقولات اولیٰ کے خارج کے بہت زیادہ مطابق ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ان پر کامل طور پر منطبق ہوتے ہیں۔ ہم اس بارے میں ان کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ان پر غور و خوض کرنے سے اعراض کریں۔ مسلمانوں کو غیر ضروری امور سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ طبیعت کے مسائل نہ ہمارے دین کے لیے مفید ہیں نہ امور معاش کے لیے، اس لیے ان کا ترک لازمی ہے۔ رہے وہ موجودات جو ماورائے حس ہیں، یعنی روحانیات جنہیں علم الہی اور مابعد الطبیعہ سے موسوم کیا جاتا ہے، ان کی ماہیات مجہول ہیں، نہ ان تک پہنچنا ممکن ہے اور نہ ان کے ثبوت میں کوئی دلائل پیش کی جا سکتے ہیں، کیونکہ موجودات خارجیہ اور شخصیہ سے ایسے معقولات کی تجرید ممکن ہے جن کا علم ہو سکتا ہے، ذوات روحانیہ کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا جن سے دوسری ماہیتوں کی تجرید کی جا سکے، کیونکہ ہم میں اور ان میں حس کا حجاب حائل ہوتا ہے، اس لیے ان کے ثبوت میں کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی سوائے نفس انسانی اور اس کے احوال اور خصوصاً عالم رویہ کے وجود کے، جو ہر شخص کے لیے محض ایک وجدانی شے ہے۔ ہمارے ہاں اس کے ثبوت کا کوئی ذریعہ نہیں، اور اس کے ماورا جو حقائق ہیں اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے پنہاں و پوشیدہ ہے۔
ان کے علم تک پہنچنے کا ہمارے لیے کوئی راستہ کھلا نہیں۔ محققین فلاسفہ نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جو چیز ماضی نہیں اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ برہان کے مقدمات کے لیے شرط ہے کہ وہ ذاتی ہوں۔ چنانچہ ان کا سب سے بڑا فلسفی افلاطون کہلاتا ہے کہ الہیات کا کوئی قطعی علم نہیں ہو سکتا۔ ان مسائل کے متعلق جو بھی حکم لگایا جائے گا محض قیاسی اور ظنی ہوگا۔ اگر اس قدر مشقت کے بعد بھی ہمیں مخفی ظنی علم حاصل ہو تو پھر ہمارے لیے ابتدائی ظن ہی کافی ہے۔ ایسی صورت میں ان علوم کی تحسین سے کیا فائدہ؟ ہماری توجہ کا مرکز ماورا الحس موجودات کے وجود کا یقین حاصل کرنا ہے، اور یہی فلاسفہ کے نزدیک انسانی افکار کی غایت ہے۔ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ انسان کی اصل سعادت یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے موجودات کمائیہ کا علم حاصل کیا جائے، محض باطل و لغو ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ انسان دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک جسمانی دوسرا روحانی۔ جو جسمانی حصے کے ساتھ مخلوق ہیں، ہر ایک جزو کے خاص مدارک ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان دونوں میں ایک مشترک مدرک ہے اور وہ روحانی جزو ہے۔ یہ کبھی روحانی مدارک کا ادراک کرتا ہے اور کبھی جسمانی کا، لیکن فرق یہ ہے کہ روحانی کا ادراک بلا واسطہ اور بذات ہوتا ہے، جبکہ مدارک جسمانی کا جسم کے آلات دماغ حواس کے ذریعے ہر مدرک کو اپنے ادراک کی وجہ سے ایک خاص سرور حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکے کی اس حالت پر غور کرو جب وہ جسمانی مدارک کے ابتدائی درجے میں ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ جب وہ روشنی دیکھتا ہے یا آوازیں سنتا ہے تو کس قدر مسرور ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ مسرت جو نفس کے بلا واسطہ ذاتی ادراک کے ذریعے حاصل ہوتی ہے بہت قوی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر نفس روحانی کو بلا واسطہ ادراک حاصل ہو تو اس کو ایک ایسی لذت محسوس ہوگی جس کی تعبیر ممکن نہیں۔ اس ادراک کا حصول فکر و نظر کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ یہ حس کے حجابات کے مرتفع ہونے اور جسمانی مدارک کے مٹ جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر متصوفین اس قسم کے ادراک کے ذریعے اس سرور کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں اور ریاست کے ذریعے جسمانی قوا اور ان کے مدارک حتیٰ کہ فکر کو بھی دماغ سے زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نفس کو جسمانی موانع کے زائل ہونے کے بعد اپنا حقیقی ادراک حاصل ہو جائے، جس سے ان کو ایک خاص ناقابل اظہار لذت محسوس ہو۔ اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے بتقدیر صحت پاور کیا ہے ان کے مسلمات سے ہے، باوجود اس کے یہ بیان ان کے مقصد کی تشریح کے لیے کافی نہیں۔ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ اس قسم کے ادراک اور لذت کا حصول براہین اور عقلی دلائل کے ذریعے ہو سکتا ہے، محض باطل ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ براہین اور ادلہ کا تعلق مدارک جسمانیہ سے ہے جو قواعد دماغیہ مثلا خیال، فکر اور ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن اس ادراک کے حصول میں سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ تمام دماغی قوتوں کو زائل کر دیا جائے، کیونکہ یہ اس کی راہ میں خارج ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی کتاب شفا، اشارات نجا اور ابن رشد کے ملخصات پر جو ارسطو کی تالیفات سے ماخوذ ہیں کافی عبور رکھتا ہو، وہ ان تمام کی برق گردانی کرے گا، ان کے دلائل پر کافی اعتماد رکھے گا اور ان سے اس قسم کی سعادت کا متلاشی ہوگا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ اس مقصود کے حصول میں موانعات کا اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے میں فلاسفہ کا تمام تر دار و مدار اس قول پر ہے جو ارسطو، فارابی اور ابن سینا سے منقول ہے۔ جس شخص کو عقل و فعال کا ادراک حاصل ہو اور وہ اپنی زندگی میں اس سے متصل ہو جائے تو وہ یقیناً اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوگا۔ ان کے نزدیک عقل فعال سے مراد روحانیت کا وہ پہلا مرتبہ ہے جس کا حس پر انکشاف ہو سکتا ہے، اور عقل فعال کے اتصال کے معنی وہ ادراک علمی کے لیتے ہیں۔ یہاں ان کی رائے کی غلطی واضح ہے۔ اس اتصال اور ادراک سے ارسطو اور اس کے پیرو وہ ادراک مراد لیتے ہیں جو بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے اور جو حس کے حجاب کے مرتفع ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ قول بھی باطل ہے کہ جو لذت اس ادراک سے کے حصول سے حاصل ہوتی ہے وہ اصل سعادت موعودہ ہے، کیونکہ ہم پر یہ امر واضح ہے کہ نفس کے لیے ایک بلا واسطہ ماورا الحس مدرک ہوتا ہے جس کے ادراک سے اس کو انتہائی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی عین اخروی سعادت ہے، بلکہ یہ من جملہ ہی ان لذات کے ہے جو اس سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ ہر انسان کو موجودات کماہیہ کے ادراک کے ذریعے اس سعادت کا حصول ہوتا ہے، محض لغو ہے۔ یہ ان اوہام و اغلاط پر مبنی ہے جن کو ہم نے اصل توحید کے مسئلے میں پیش کیا ہے۔ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ ہر انسان اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے اور مذموم افعال سے اجتناب کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں آزاد ہے۔ اس امر پر مبنی ہے کہ نفس کی وہ لذت جو اس کو اپنی ذات کے ادراک سے حاصل ہوتی ہے وہی اصل سعادت موعود ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ سعادت اور شقاوت کا اثر جسمانی اور روحانی ادراکات سے ماورا ہے، لیکن حکماء کے نزدیک اس تہذیب و اصلاح نفس سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے ایک خاص بہجت و سرور بخشتی ہے جو محض روحانی ادراک کا نتیجہ ہے، لیکن اس سے ماورا جو سعادت ہے اور جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسی شے ہے جو ادراک کے احاطے سے باہر ہے۔ ابن سینا نے اپنی کتاب مبدع و معاد میں اس کے متعلق تنبیہ کی ہے۔ معاد روحانی اور اس کے حالات ایسے ہیں جن کا ادراک عقلی دلائل اور قیاسات کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک مخلوق کے طبعی اصول اور ایک خاص طریقے کے تحت ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے دلائل میں بہت کچھ گنجائش ہے، بخلاف اس کے
معاد جسمانی اور اس کے حالات جن کا علم برہان کے ذریعے ممکن نہیں، کیونکہ کسی خاص اصول کے تحت نہیں۔ اس کو شریعت محمدیہ نے، جس کی حقانیت میں کوئی کلام نہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کے مطالعے سے اس کی تمام حالات کی توضیح ہو سکتی ہے۔ کلام ابن سینا، جیسا کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاسفہ کا یہ علم ان کے مقاصد کے لحاظ سے ناکافی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ شرائع سے بھی اختلاف رکھتا ہے، اگرچہ یہ دلائل ان کے مقصد کے لحاظ سے کافی نہیں، لیکن ان کے قوانین کمال صحت پر مبنی ہیں۔ یہ ہے اس فن کا محاصل۔ اس کے ذریعے مختلف اہل علم کے مذاہب و آراء سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی غلطیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بس اہل علم کو چاہیے کہ اس قسم کی لغویات سے بچ کر ان کا مطالعہ کریں۔